اس قرآن سے جو جڑا، لیلۃ القدر رمضان کے ماہ میں ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان، ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے جی۔ آپ اس مہینے میں نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرائض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر فرائض ادا کرتے ہیں تو فرائض جو ہیں وہ 70 گنا تک ان کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں۔ قرآن کس ہستی کے قلب مبارک پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میں اور آپ تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کرنا چاہیں نا تو اس میں جتنا بھی مبالغہ کر دیں کم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بیان کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں اتنی زیادہ نہ ہو جائیں کہ خالق تک پہنچ جائیں، اور کہیں اتنی کم نہ رہ جائیں کہ حق ہی نہ ادا ہو۔ لہٰذا میں اور آپ تو کر ہی نہیں سکتے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے میں اور آپ بیان کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی کا بھی مقام کیا ہے وہ صرف دو ہستیاں بیان کر سکتی ہیں، یا تو وہ ہستی جس نے اس کو پیدا کیا، یا پھر وہ شخص جو اس سے اس مقام میں بڑا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا میڈیکل فیلڈ میں کیا مقام ہے یہ کون بیان کر سکتا ہے جی؟ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے نا۔ سیدھی سی بات ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بتا سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے غیر نبی تو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ جو نبی نہیں ہے وہ تو بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ویسے باہر ہو گیا۔ اور نبی کون کر سکتا ہے جو آپ سے بڑا ہو؟ وہ ہے نہیں، تو پھر آپ کا مقام کون بیان کرے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ آپ کا مقام کیا ہے اللہ جان سکتا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا یہ جملہ کہہ کے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کے قلب مبارک پہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ پھر یہ قرآن جس ہستی کے ذریعے سے نازل ہوا آپ کے قلب مبارک پر، حضرت جبریل امین، ان کا مقام۔ پھر یہ کلام پاک اللہ نے جس امت پر نازل کیا، جس امت کے لیے نازل کیا، اس امت کو قرآن میں کہہ دیا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ امت بہترین ہوگی، اور اس بہترین امت کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بھی بہترین وہ ہوگا جو اس قرآن سے جڑے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی بہترین میں سے بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو اسے توجہ دلانا مقصود یہ تھا کہ دیکھیں جی قرآن جس کے ساتھ جڑا اس کا مقام چیک کریں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم آپ کا بتایا ہوا یہ کام شروع کر دیں، قرآن سیکھیں اور اسے سکھائیں۔ اور یقین کریں اوپن پلیٹ فارم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مینشن نہیں کیا کہ کچھ خاص لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اوپن پلیٹ فارم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ،
پہنچاؤ میری طرف سے، چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہیں آتی. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کا پہنچانا اتنا ضروری ہے، تو اگر آیتیں زیادہ ہوں تو پھر ان کا پہنچانا تو اور زیادہ ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت حدیث میں آپ کو سناتا چلوں. آپ نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بزرگ ہمارے جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے. سب سے بڑے بزرگ، بعد از خدا بزرگ، دعا دے رہے ہیں کہ اللہ خوش رکھے. کس کو؟ ایسے شخص کو کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہماری طرف سے کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی، فحفظہ، پھر اس نے اس کو یاد رکھا، حتیٰ یبلغہ، یہاں تک کہ اس کو آگے پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اسے آگے پہنچاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کی طرف آ جائیں جی. لسان القرآن کورس پارٹ 2 باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. پہلے سیشن میں ہم نے الحمدللہ جو کچھ پڑھا ہوا تھا اس کو بریفلی ہم نے ریوائز کیا، اور اس سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 کی کچھ چیزوں کی طرف چلیں گے. ایک چیز فعل کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے علم میں ہے، میں وہ ریوائز کروانا چاہوں گا، وہ ہے جی ابواب. فعل آپ پڑھتے ہو اور آپ کو بابوں کا نہ پتا ہو، ٹھیک ہے، تو بابوں کا جاننا بہت ضروری ہے. بابوں کے بغیر فعل نہیں آتا. باب کا مطلب کیا ہے عربی گرامر میں؟ باب کا مطلب ہے کہ کسی بھی 3 حرفی مادے کو ماضی اور مضارع میں کیسے ڈھالنا ہے، یہ بتاتا ہے باب. آپ کے پاس 3 حرفی مادہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جتنے بھی افعال ہیں ان تمام افعال کے لیے، تقریباً تمام افعال کے لیے 0.01% ہے جو اس سے باہر ہے، ورنہ تقریباً 100% افعال کے لیے 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے جسے روٹ لیٹرز کہتے ہیں. ان روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ماضی کیا بنانا ہے، مضارع کیا بنانا ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں باب. تو باب سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ماضی مضارع کمبینیشن. ماضی کی ڈائی کیا ہے، مضارع کی ڈائی کیا ہے. اور ہم نے جو ابواب پڑھے ہیں یہ 6 پڑھے ہیں جو کہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میں ہیڈنگ اگر آپ کے سامنے لکھوں تو وہ ہے جی ابواب ثلاثی اور مجرد. یہ 6 ابواب ہیں جن کے نام جو ہیں وہ ایک ایک لیٹر پر مشتمل ہیں، ایک ایک لیٹر پر نام مشتمل ہے. ایک باب ہے نون. نون سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا جی نصر ینصرو. اس کے 2 مین بندے جو ہیں پارٹی کے، نون گروپ کے 2 بندے آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی اس پارٹی میں آئے گا ویسے ہی ہو جائے گا. نیکسٹ پارٹی فا، باب فا. فا سنتے ہی فتح یفتح. نیکسٹ پارٹی ضاد، ضرب یضرب. نیکسٹ پارٹی سین، سمع یسمع. نیکسٹ پارٹی ہا، حسب یحسب. اور لاسٹ پارٹی کاف، کرما یکرم. ٹھیک ہے، تو یہ ابواب تھے ثلاثی مجرد. مجرد ہم انہیں اس لیے کہتے تھے کہ یہ جو 6 ایگزامپلز آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں ماضی کا جو میں نے پہلا لفظ بولا ہے اس میں صرف 3 روٹ لیٹرز ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نصرہ نون صاد را،
فتح فاتح، ضربا ضربا، اسی طرح آگے چلے جائیں تو ہر باب کے ماضی کے پہلے لفظ میں 3 روٹ لیٹرز ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں پارٹ 2 کی طرف، اور پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید کچھ ابواب پڑھیں گے جن کا نام ابواب ثلاثی مزید فی ہوگا۔ تو فرق صرف ایک لفظ کا ہے، وہاں پر تھا مجرد، یہاں پر ہے مزید فی۔ مجرد میں نے آپ کو سمجھا دیا، مجرد کا معنی ہے ماضی کا جو پہلا لفظ آپ بولیں گے اس میں 3 روٹ لیٹرز ہی ہوں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ مزید فی کا مطلب ہے کہ 3 روٹ لیٹرز تو ہوں گے ہی ہوں گے ماضی کے پہلے لفظ میں، لیکن اس کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہوگا، کوئی زائد حرف بھی ہوگا، اور وہ زائد حرف جو ہے وہ روٹ لیٹر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ روٹ لیٹر نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی زائد ہوگا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو ابواب ثلاثی مزید فی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی۔ یہ ٹوٹل 8 ابواب ہیں، ہم نے انشاءاللہ تعالی پڑھنے ہیں، اور 8 ابواب پڑھ کے آپ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے تقریباً 100% افعال سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ثلاثی مجرد ڈیفینیٹلی 50% اگر میں کہوں کہ افعال کور کرتا ہے تو 50% جو ہے افعال وہ مزید فی ابواب کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کوئی پریشانی والی بات اس لیے نہیں ہوگی کہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہے کہ باب سنتے ہی آپ کو ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا لفظ آنا چاہیے۔ نون سنتے ہی آپ نے کہا جی نصر ینصرو، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو نصرہ کی گردان آنی چاہیے، ینصرو کی گردان آنی چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی ہوگا، باب سنتے ہی آپ کو اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا لفظ آنا چاہیے، اور پھر دوسری چیز ماضی کی گردان اور مضارع کی گردان وہ آپ کو آنی چاہیے۔ تو نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز صرف باب ہے، باقی آپ کو سب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا باب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایڈ کرتے ہوئے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا باب یہی ہے جو میں بورڈ پر لکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس باب کا نام جو ہے وہ ہے افعال۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ابواب ثلاثی مزید فی ہیں، ان کے نام ایک ایک لیٹر والے نام نہیں ہیں، بلکہ پورے پورے نام ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے نام تھے نا نون ہا سین، اس کا پورا نام ہے افعال، افعال، افعال۔ اب یہاں پر آپ نے جس طرح سے کام آگے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ نوٹ کریں کہ فعل کے روٹ لیٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ فا، عین اور لام۔ تو فا، عین اور لام کس جگہ پر موجود ہیں؟ اس لفظ کے کل کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ 5 میں سے فعل والے جو 3 روٹ لیٹرز ہیں نا، وہ 2 3 اور 5 نمبر پر ہیں، 2 3 اور 5 نمبر پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھوں گا جو کہ افعال کا لفظ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کے 3 روٹ لیٹرز بتا دیں گے مجھے، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ میں لکھوں گا، اس کے بعد آپ ایک ایک لفظ انشاءاللہ تعالی بولیں گے۔ آپ نے افعال کی طرز پر، افعال کے پیٹرن پر لفظ بولنے ہیں، لیکن لفظ وہ بولنے ہیں جن کے معنی بھی آپ کو آتے ہوں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں پہلا لفظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، وہ ہے جی اسلام۔ دیکھیں پیٹرن وہی ہے نا، اسلام، اسلام، افعال، اسلام۔ جو نمبر نہیں دیا گیا وہ فکسڈ ہے، حمزہ اور الف فکسڈ ہے۔ آپ سے پوچھا جائے جی اسلام کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، آپ فوراً بتا دیں گے، کیا ہیں جی؟
سین، لام اور میم. تو ان بابوں کا بہت ہی فائدہ ہے. ان بابوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو جایا کرے گا. ہمیں فعل کے معنی بھی پتہ چل جایا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اور روٹ لیٹرز بھی پتہ چل جایا کریں گے. اسلام کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ایک لفظ اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اسی پیٹرن پہ آپ نے لفظ بولنا ہے جس میں پہلا والا حمزہ فکس ہو زیر کے ساتھ اور دو لیٹرز کے بعد ایک الف فکس ہو. یہ آپ چینج نہیں کر سکتے. باقی تین روٹ لیٹرز جو ہیں وہ آپ چینج کر کے لفظ بول سکتے ہیں. میں ایک لفظ آپ کے سامنے اور بولتا ہوں اور وہ ہے جی انفاق. انفاق وہی پیٹرن ہے نا. انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا. انفاق کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون، فا، قاف. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اردو میں بہت سارے لفظ جو ہیں وہ باب افعال کے بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے میننگز بھی آپ کو پتہ ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آج آپ اسی باب سے ماضی اور مضارع بنا لیں گے جب میں اس کا ماضی مضارع آپ کو بتا دوں گا. اور جب ماضی مضارع بنا لیں گے تو پھر آپ جملہ خود ہی بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اب ہاتھ کھڑا کریں جس کو جو جو لفظ ذہن میں آ رہا ہے وہ بولے. جی ادھر سے شروع کرتے ہیں تاکہ جناب. اچھا یہاں پر ایک کنفیوژن آپ کو ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بولیں گے آپ، جیسے قسم، اس کی جمع ہوتی ہے اقسام، لیکن ہم اردو بولنے والے اکثر اقسام بول دیتے ہیں. تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ افعال کا لفظ ہے، لیکن وہ قسم کی جمع ہوگا اور وہ زبر کے ساتھ آنا چاہیے. تو ان بابوں کا ایک فائدہ اور آ گیا ہمارے سامنے کہ ان بابوں سے آپ کی اردو صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اقسام لفظ نہیں ہوگا، اقسام لفظ ہوگا. قسم کی جمع بالکل اسی طرح جس طرح جسم کی جمع اجسام ہے، اجسام نہیں ہے. فالو کر گئے؟ تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے ذرا. تو جو لفظ بولیں وہ پوری توجہ کے ساتھ بولیں. جی نیکسٹ کوئی لفظ. انسان. اچھا ویری گڈ. انہوں نے بولا انسان. میں نے کہا آپ نے وہ لفظ بولنا ہے جس کے کوئی فعل والے میننگز ہو. جیسے انفاق بولا تو اس کے معنی تھے خرچ کرنا. اسلام کے معنی تھے سر تسلیم خم کرنا. انسان کے معنی تو انسان ہے، کوئی انسان کرنا معنی تو نہیں ہے نا اس کے، یا انسان ہونا تو معنی نہیں ہے نا. تو ماشاءاللہ یہ بھی برکت ہے. یہ دیکھیں یہ برکت ہے. وہ دو لفظ ہی انہوں نے ایسے بولے کہ جس سے مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا. تیسرا لفظ بولیں جی اب کوئی. ٹھہر جائیں. مزے کی بات اتنا باب افعال آپ بولتے ہیں اردو میں، اتنا بولتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں. انعام. انعام. ایکسیلنٹ. انعام کے معنی ہے نعمت کرنا، نعمت دینا. اس کے رول لیٹرز بھی بتا دیں. شاباش. نون، عین اور میم. ایکسیلنٹ. جی جناب. جی دوسری لائن میں. جی اتنی جلدی نہیں آئے گا. انقلاب کہیں سے بھی نہیں مل رہا. وہ افعال کے ساتھ، افعال کے ساتھ ملائے نا انقلاب کو، نہیں مل رہا نا. دیکھیں انقلاب میں کتنے لیٹرز ہیں؟ زیادہ ہو گیا. تو کیا کروں اسے نکال دوں؟ جی نیکسٹ. انصاف. ایکسیلنٹ. انصاف کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا. روٹ لیٹرز بھی بتائیں جو لفظ بولے اس کے روٹ لیٹرز بھی بتائیں. انصاف کے روٹ لیٹرز ہیں نون، صاد اور فا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ نصف سے نکلا ہے. جی جناب. انکار. ایکسیلنٹ. انکار کے معنی ہے منع کر دینا.
جی جی, انکار کے معنی ہے منع کر دینا. روٹ لیٹر سے انکار کے نون, کاف اور را. ایکسیلنٹ. نیکسٹ اکرام. ایکسیلنٹ. اکرام کے معنی عزت دینا. ٹھیک ہے, عزت دینا اکرام ہے. میں گیا تو میرے دوستوں نے میرا اکرام کیا, مجھے عزت دی. اکرام کے روٹ لیٹرز کاف, را اور میم. جی نیکسٹ الزام. ویری گڈ. الزام. الزام کے روٹ لیٹرز لام, زا, میم. ایکسیلنٹ. جی اقبال. اقبال مانا کیا کریں گے اس کے؟ ٹھیک ہے نا, میننگز بالکل فیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ کسی ناؤن کے ساتھ مکس نہ ہو. جیسے اقبال سن کے عام طور پہ ہمارے ذہن میں ناؤن نہیں آتا ہے, انسان سن کے ناؤن نہیں آتا ہے, تو کوشش کریں ناؤن نہ آئے, بس ذرا فیل کا اس میں شیڈ زیادہ ہو. جی انذار. انذار کے معنی پتہ ہے؟ بتا دے. خبردار کرنا. عربی زبان میں انذار ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خبردار کرنا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون, زا اور را. انذار. جی جی انفال. وہ انفال ہے, سورۃ الانفال. نفل کی جمع ہے, وہ نفل کی جمع انفال. جی اب ادھر آ جائیں. جی آپ کیا بولے تھے؟ اسراف. ویری گڈ. کون سا والا؟ سین والا. اسراف. اسراف کے معنی فضول خرچی کرنا. سین, را اور فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جی اخراج. ایکسیلنٹ. اخراج. خا, را, جیم. اخراج کے معنی ہوتے ہیں نکالنا. جی جناب. جی اقرا کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے چلے. ہاں, اب یہ طیب صاحب نے ایک لفظ بولا ہے اقرار. آپ نے جو لفظ بولنے ہیں نا, اس کے لیے دو کنڈیشنز ہیں. جو آپ نے لفظ بولنے ہیں, دو کنڈیشنز تو انہوں نے دے دی ہمیں. دو جو اصل کنڈیشنز ہیں نا, وہ نوٹ کر لیں. نمبر ایک کہ اس لفظ میں حرف ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس لفظ اس پیٹرن کا نہیں ہوگا, بالکل ہوگا, لیکن وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے بولا ہے اقرار, تو را کو انہوں نے دو دفعہ بول دیا, اس لیے میں نے اس کو, ہے بالکل ٹھیک, وہ باب فعل کے لفظ ہے, لیکن ہم اسے اس لسٹ میں اس لیے شامل نہیں کریں گے کہ اس کے اپنے رولز ہیں کچھ, وہ پھر ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی لفظ بولنا ہے اس میں واو یا نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ بول دیتے ہیں جی ایمان, تو اسی پیٹرن پہ ہے ایمان, لیکن چونکہ یا آ گئی تو اس لیے میں اس کو ابھی نہیں لوں گا, آگے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم باب فعل میں ہی شامل کریں گے. جی اب بولیں جناب. اصلاح. ایکسیلنٹ. روٹ لیٹرز اصلاح کے جواب صاد, لام اور ہا. ایکسیلنٹ. لے جی بے شمار الفاظ ہیں باب فعل کیا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, بک میں بے شمار لکھے ہوئے ہیں آپ کے اردو میں بہت سارے آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اصل کام کی طرف کہ جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ لفظ باب فعل کا ہے تو اس کا ماضی اور مضارع کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے ماضی کا پہلا لفظ آپ کو بتا دینا ہے اور مضارع کا پہلا لفظ بتا دینا ہے. اس کے بعد گردانے کرنی ہے. گردانے کرنے کے بعد ایک آدھی آیت کریں گے اور سورۃ القدر کی پہلی آیت انشاءاللہ تعالی آج ہم گرامیٹیکلی انالائز کر کے اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. باب فعل سنتے ہی آپ کے سامنے اس کا ماضی آنا چاہیے جی افعلا. افعلا. افعلا.
افعلا. اب دیکھ لیں فعل کے 3 لیٹرز ہیں اور ایک حمزہ جو ہے وہ ایڈیشنل ہے, اس لیے یہ مزید فی باب میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا, افعلا افعلا افعلا. اب آپ افعلا پیٹرن پہ میں جگہ خالی کر رہا ہوں روٹ لیٹرز کے لیے, آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے. یہ تو اس کی ڈائی فکس ہو گئی. پہلا لفظ آپ کے سامنے آیا تھا اسلام. اسلام کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ سین لام میم. وہ سین لام میم آپ نے یہاں پر فٹ کر دینے فا ان لام کی جگہ, تو آپ کا لفظ بن گیا ماضی کا اسلمہ. اسلمہ کے معنی ہوں گے اس نے سر تسلیم خم کیا, وہ اسلام لے آیا. سمجھ آ گئی؟ اب میں آپ سے کہوں جی اسلمہ کی گردان کریں, آپ کے مسئلہ کوئی نہیں جی. اسلمہ, اسلمہ, اسلمو, اسلمت, اسلمتا, اسلمنا, اسلمتا, اسلمتما, اسلمتم, اسلمتی, اسلمتما, اسلمتنا, اسلمتو, اسلمنا. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کی میں نے ایک آیت آپ کو سنائی تھی کہ قالت الاعراب آمنا, بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ کل آپ کہہ دیجئے کہ لم تؤمنو, تم ہرگز ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا. کیا مطلب؟ کہ ہم اسلام لے آئے, ہم نے اسلام قبول کیا. سمجھ آ گئی نا؟ تو اب دیکھیں یہ اسلمنا آپ کا 14واں ماضی کا لفظ بن گیا. اوکے جی. جی انفاق, روٹ لیٹرز نون فا کاف ہے, اس میں ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ انفقا. انفقا سے گردان. جی اب کوئی میری مدد کرے, میرا گلا رہ گیا جناب. انفقا, انفقا, انفقو, انفقت, انفقتا, انفقنا. ایکسیلنٹ. انفقتا, انفقتما, انفقتم, انفقتی, انفقتما, انفقتنا, انفقتو, انفقنا. ایکسیلنٹ. انفقا پوری گردان ہوگی. انعام روٹ لیٹرز ہیں نون عین میم, باب فعال میں ڈال کے ماضی بنائے. جی کون بنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں جناب. انعما. جی انعما, انعمو, انعمت, انعمتا, انعمنا. ایکسیلنٹ. انعمتا, انعمتما, انعمتم, انعمتی, انعمتما, انعمتن, انعمتو, انعمنا. سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت, تو نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میں نے انعام کیا تم پہ. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں باب فعال اتنی کثرت سے آپ کو ملے گا کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تو کہتے ہیں قرآن مجید میں باب فعال کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اتنا ملے گا آپ کو. انصاف روٹ لیٹرز ہیں نون صاد فا, کون کرے گا اسے ماضی کا لفظ بنا کے گردان؟ جناب انصفا. انصفا. ایکسلنٹ. انصفا کے معنی ہے اس نے انصاف کیا. جی انصفا, انصفا, انصفو, انصفت, انصفتا, انصفنا, انصفتا, انصفتما, انصفتم, انصفتی, انصفتما, انصفتن, انصفتو, انصفنا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. انکار کے روٹ لیٹرز ہیں نون کاف را. جی کون ان روٹ لیٹرز کو استعمال کر کے ماضی کی گردان کرے گا؟ انکرا, انکرا کے معنی ہے اس نے انکار کیا. جی انکرا, انکرا, انکرو, انکرت, انکرتا, انکرنا, انکرتا, انکرتما, انکرتم, انکرتی, انکرتما, انکرتن, انکرتو, انکرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رزلٹ یہ نکلا کہ گردان یاد ہونی چاہیے. مزہ پھر ہے. پھر آپ ان 14 کے 14 جملوں کا ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ کون انکار کر رہا ہے. میں انکار کر رہا ہوں, تو انکار کر رہا ہے, وہ انکار کر رہے ہیں, تم دونوں انکار کر رہے ہو. یہ آپ کو گردان بتاتی ہے. نہیں جی لاسٹ ورڈ ہے اکرام. جی کون کرے گا اکرام سے گردان ماضی کی؟ جناب سہیل بھائی, شکیل بھائی. اکرما, اکرما. ایکسیلنٹ. اکرما. جی اکرما, اکرما, اکرمو, اکرمت, اکرمتا, اکرمنا, اکرمتا, 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 اکرمتما, اکرمتم,
अक्रमते अक्रमतुमा अक्रमतुन्ना अक्रमतु अक्रमना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। माजी आ गया जी। अब चलते हैं मुजारे की तरफ। इसका मुजारे बहुत ही मज़ेदार मुजारे है और वो है जी, आपको पता है अलामत मुजारे स्टार्ट या से होता है, ठीक है, और मुजारे के आखिरी हर्फ में पेश होती है, आपको पता है, ठीक है ना। और पहला रूट लेटर आपको पता है साकिन होता है, ठीक। हाँ, अलामत मुजारे इसकी पेश वाली है, अलामत मुजारे इसकी पेश वाली है, जबकि हमने पढ़ा था कि फेल मुजारे में पेश अलामत होती है पैसिव वॉइस की। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पैसिव वॉइस में पेश अलामत के साथ दरमियान वाले हर्फ की हरकत भी जबर होती है, दरमियान वाले हर्फ की हरकत भी जबर होती है, लेकिन यहां पर दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर है, इसलिए ये पैसिव वॉइस से बच गया, फर्क कर गया। युफ इलू, अफअला युफ इलू, अफअला युफ इलू, अफअला युफिलू। ले जी, वही सीन लाम मीम रूट लेटर्स में डाल रहा हूं यहां पे, ये बन गया असलमा युस्लिमु, युस्लिमु। अब युस्लिमु का कोई इशू नहीं है जी, युस्लिमु, युस्लिमानी, युस्लिमूना, तुस्लिमु, तुस्लिमानी, युस्लिमना, तुस्लिमु, तुस्लिमानी, तुस्लिमूना, तुस्लिमीना, तुस्लिमानी, तुस्लिमना, उस्लिमु, नुस्लिम। अब उन्हीं लफ्जों की एक एक मुजारी गिरदान कर दें और फिर मैं आयत की तरफ आता हूं इंशाअल्लाह ताला जी। इन्फाक से माजी आपने बनाया, अनफका मुजारे का बनेगा युनफिकू। जी, युनफिकू से गिरदान कौन करेगा? युनफिकू जनाब। युनफिकूना का क्या मतलब होगा? युनफिकूना, वो खर्च करते हैं। तो सूरह बकरा में आपको शुरू में क्या मिलता है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है वो खर्च करते हैं। ठीक हो गया जी। जी, इनाम से माजी बन गया, मुजारे कौन बनाएगा? जी जी शाबाश, जी जी, और बंदे भी शाबाश, और मैं रिवाइज करूं जी महबूब साहब। युनइमु, अनअमा युनइमु, जी युनइमु, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इंसाफ से माजी बन गया अनसफा, मुजारे कौन बनाएगा? मुजारे जी 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 मोइस, युनसिफु, जी गर्दान, युनसिफु, युनसिफानी, युनसिफूना, तुनसिफु, तुनसिफानी, युनसिफना, तुनसिफु, तुनसिफानी, तुनसिफूना, तुनसिफीना, तुनसिफानी, तुनसिफना, सिफना, उनसिफु, नुनसिफु। एक्सीलेंट जी। इनकार लास्ट जी, इनकार से माजी बन गया अनकरा, युनकिरु, मुताहिर, उनकिरु, नुनकिरु। एक्सीलेंट। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं आप में से किसको समझ नहीं आई, ताकि मैं उससे फिर पूछूं। जी, आपको मैं एक लफ्ज दे रहा हूं, लफ्ज है इंजाल। मुझे बताइए, ये बाबे फाल का लफ्ज है? बाबे फाल का लफ्ज है, पक्की बात है, एक्सीलेंट। अगर ये बाबे फाल का लफ्ज है तो उसके रूट लेटर्स बताइए। नून, जा, लाम। एक्सीलेंट। अब आपने रूट लेटर्स निकाल लिए तो इससे माजी मुजारे बनाए। बाबे फाल का माजी मुजारे जी, बाकी ना बोलें जरा प्लीज। अनजला युन जिलु, अनजला युन जिलु।
ٹھیک ہے. انزلہ ینزلو انزال کے معنی ہوتے ہیں نازل کرنا, اتارنا. کلیئر ہو گیا؟ انزلہ سے گردان کر لیں گے نا, ینزلو سے بھی گردان کر لیں گے. انزلہ انزلا انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا. میں ایک جملہ فعلیہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, انزلنا. گردان کا لفظ پہچان لیں گے کون سے؟ ترجمہ کر لیں گے. ایکٹیو وائس ہے, دیکھیں میں نے آپ کو جیسے ہی ایکٹیو وائس آئے فعل, آپ نے اس کا فاعل فوراً ڈھونڈ رہے ہیں. فاعل یا ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. تو یہاں پر ظاہر تو کچھ ہے نہیں, ضمیر فاعل ہے, وہ ہے نا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے نازل کیا. فعل اور فاعل دونوں مل گئے, جملہ فعلیہ آپ کا مکمل ہو گیا. تو جو منیمم ریکوائرڈ لیول ہے وہ آپ کا جملہ فعلیہ کا فعل اور فاعل ہے. آگے میں اس جملے کو مزید بڑھا رہا ہوں. انزلنا ہم نے نازل کیا, القرآن منصوب استعمال ہوا, مفعول ہے. ایکسٹرا پارٹ آ گیا جملہ فعلیہ میں مفعول. القرآن کی جگہ پہ میں پروناؤن یوز کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کہ قرآن لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا, ایکسیلنٹ. اب مذکر واحد کے لیے میں منصوب ضمیر کون سی استعمال کروں گا؟ ہو والی. یعنی منصوب ضمائر بھی آپ کے ریوائز ہو جائیں گے کہ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا نا. ایکسیلنٹ. تو میں قرآن کی جگہ پہ, القرآن کی جگہ پہ ضمیر استعمال کر رہا ہوں, وہ ہے ہو. انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو. جملہ فعلیہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر مفعول کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر فعل کا ترجمہ کرتے ہیں. ہم نے اس کو نازل کیا. ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. آگے آ گیا جی فی آپ کو پتا ہے حرف جر ہے. اس کے بعد ہمیشہ مجرور اسم ہوگا. اسم آگے جو مجرور ہے وہ ہے لیلاتی. لیلاتی اسم مجرور ہے, اور لیلاتی اسم پہ نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے. جب بھی الف لام اور تنوین نہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ مضاف. کنفرم کرتے ہیں جب اگلا مجرور ہو تو آگے آپ کو لکھا ہوا مل گیا القدری, تو القدری مجرور ہے. لہذا آپ نے رزلٹ یہ نکالا کہ فی تو آپ کا حرف جر تھا, لیلا مجرور تھا لیکن ساتھ ہی مضاف بھی تھا, اور القدر مضاف الیہ ہے, اور جار اور مجرور مل کے کیا بنتے ہیں جملہ فعلیہ میں؟ متعلق. جملہ فعلیہ آپ کا فعل اور فاعل میں مکمل ہو چکا ہے. اب ایکسٹرا انفارمیشنز ہے. اب ترجمہ کریں گے تو پہلے فاعل کا, ترتیب اچھی طرح نوٹ کر لیں, پہلے فاعل کا, پھر مفعول کا, پھر متعلق کا, اینڈ پہ فعل کا. یہ اردو کی ترتیب ہے. تو ترجمہ کریں, فاعل کا پہلے ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیا تھا. جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں ہم نے کنورٹ کیا تھا, اور اس کی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ میں نے یہ بتائی تھی. اب رہ گیا طریقہ کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ فاعل کو اٹھاتے ہیں اور فعل سے پہلے لے آتے ہیں. اب فاعل کون ہے جی اس میں؟ نا, جو کہ نحنو ہے. نحنو ہے نا فاعل, نا کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو نحنو کو اٹھائیں زور پیدا کرنے کے لیے, تو یہاں پر آ گیا جی نحنو. اب یہ نحنو بن گیا جی مبتدا,
مرفوع معرفہ وہی پکچر جو پچھلے سیشن والی ہے, اور پورا جملہ فعلیہ جو ہے خبر کی جگہ پہ آ گیا. مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. اردو میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو, ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. ہمارے پاس اردو اتنی ہے بس, لیکن عربی میں آپ کو پتا چلا کہ پہلے تھا جملہ فعلیہ, اس میں زور نہیں تھا اتنا. جب اس کو اسمیہ میں کنورٹ کیا تو اب اس میں آ گیا زور. تو زور سے بات کی گئی ہے کہ ہم پلس ہم نے نازل کیا. ہم اسکیئر ہو گیا نا, تو زور آ گیا. اچھا, اب جب جملہ اسمیہ بن گیا تو جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں انا لے آتے ہیں نا. تو جب آپ اس کے شروع میں لائیں گے انا, تو انا پلس نحنو کیا بن جائے گا؟ دو طرح سے بنتا ہے. یا تو وہ بنے گا جی اننا منصوب ضمیر, یا پھر وہ بن جائے گا پورا انا. تو سورۃ القدر کی پہلی آیت ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب آپ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ زیادہ زیادہ صرف انا کے لیے بے شک کا لفظ لگا دیں گے شروع میں, یقیناً کا لفظ لگا دیں گے کہ یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیکن آپ اس کے پیچھے دیکھیں کتنا زور ہے کہ بات سمپل جملہ فعلیہ میں بھی تھی, وہی بات تھی, لیکن اس کو اسمیہ میں کیا گیا اور پھر اسمیہ پر بھی انا داخل کر کے بات کی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک آیت الحمدللہ ہم نے گرامیٹیکلی انالائز بھی کر لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. 100 نفل پڑھنے کے لیے کم از کم میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ تو چاہیے, کم از کم, ٹھیک ہے نا, کم از کم. اور یہ آیت آپ نے کتنی دیر میں سمجھ لی؟ ٹھیک ہے نا. تو 100 نفل پڑھنے سے بہتر اجر آپ نے پا لیا. علم کی بڑی بہت زیادہ اسلام میں, دین میں اللہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ یعلمون اور لا یعلمون برابر نہیں ہو سکتے, یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے اپریشیٹ کیا عالم کو, یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے آپ کی طرف سے, آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پہ ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر حاصل ہے. اتنا علم کو اپریشیٹ کیا گیا دین میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں. ایک آیت میں نے آپ کو گرامیٹیکلی کرا دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم باب فعال سے ہی آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے سیشن میں باب فعال اس کی مزید پریکٹس کریں گے, کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, مزید آیات آپ کے سامنے آئیں گی, اور پھر نیکسٹ باب انشاءاللہ کریں گے. اور رزلٹ آپ یہ نکال چکے ہیں کم از کم کہ آپ کو کیا کچھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, کچھ آئے نہ آئے آپ کو تو ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں جو کچھ ایکسٹرا آنا چاہیے وہ ماضی مضارع کی گردان آپ کو کرنی آنی چاہیے. ماشاءاللہ خوشی ہوئی, بہت سارے لوگوں نے سنائی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل ہاتھ زیادہ ہوں, ٹھیک ہے, اور گردانیں کم ہوں. ٹھیک. اور دوسری وہ جو پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کسی طرح اس کو پکا کریں. اس پکچر میں ہی یہ پوری آیت فٹ ہو رہی ہے, دیکھ لیں, اس سے باہر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے.
بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.